ڈسک یا ریکارڈ کو کہا جاتا تھا۔ ویسے اس وقت کے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ اس وقت توے گھوما کرتے تھے اور مدھر ریکارڈ سنایا کرتے تھے، ورنہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ توے تو صرف وہ تندور پر لگتے ہیں جن پر غلطی سے اگر ہاتھ بھی لگ جائے نا تو پھر چیخیں ہی ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ لیکن خیر، ایسی سماجی ناہمواریوں پر مشتاق احمد یوسفی کا ایک مشہور قول ہے کہ پہلے مولوی کہتے تھے لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، ہم نہیں مانتے، اب لوگ یہی کہتے ہیں مگر مولوی نہیں مانتے۔ اچھا، اس کی ذرا انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آگے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا چلتے ہیں شہر اقتدار کے لاؤڈ سپیکر کی طرف کہ وہاں پر کیا سنائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس سے ہرگز میری مراد کوئی حولدار سپیکر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آوازیں ہیں جو کہ پریمیئر لیول کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ عصر حاضر کے ان لاؤڈ سپیکرز پر ایوان اقتدار کے کچھ اہم اعلانات اس وقت چل رہے ہیں، جن کے ذریعے وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی مذاکرات کی آفر کا جو مطلب ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ٹیلی فون کا استعمال کا نتیجہ ہے یا پھر گرامر فون کے توے کا ریکارڈ ہے، یہ فیصلہ پھر آپ نہیں کرنا، لیکن مطلب بتانے سے پہلے متن کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے نا۔ تو شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بنیادی طور پہ دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو مذاکرات کی جنرل انویٹیشن اور اس کے ساتھ ایک عمومی شرط۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی، ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، لیکن جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ اب یہ جو بلیک میلنگ کی شرط رکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو میں آپ کو دروغ برگردن راوی بتاؤں گی، لیکن پہلے ذرا دوسرا مقصد جاننا ضروری ہے تاکہ بلیک میلنگ کے معنی دریافت کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے نا۔ تو وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور حکومت پاکستان اس کے لیے ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ہم آہنگی اور بلیک میلنگ کی وزیر اعظم نے کیا صورتحال ملائی ہے، تو اس حوالے سے بذریعہ لاؤڈ سپیکر تین باتوں کو نان نیگوشیبل قرار دے دیا گیا ہے کہ اس بارے میں سوچیں بھی نہ۔ نمبر ایک یہ کہ عمران خان کی رہائی ناممکن ہے۔ نمبر ٹو، پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ یا کردار بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا یہ کہ تحریک انصاف کو سیاسی آزادی بھی نہیں ملے گی، یعنی کہ آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت وہ ہرگز نہیں ہوگی، جلسہ جلوس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا تو سوچا کہ اگر مذاکرات میں یہ معاملات زیر بحث ہی نہیں آ سکتے تو پھر کیا جھنجھنوں کے تبادلے کے لیے وزیر اعظم یہ پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے رہے ہیں، وہ جو بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں۔ تو اچھا، ابھی لاؤڈ سپیکر پہ یہ گرجدار آواز گونج ہی رہی تھی کہ پھر اتنے میں ایک سافٹ سپیکر کی آواز آئی اور یہ تھے سینئر صحافی سہیل وڑائچ، جن کی زبانی معلوم ہوا کہ مذاکرات آفر کے ذریعے کیا یہ گاجر لٹکائی گئی ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے جو حد مار کے بھی ریلیف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بنی گانا شفٹ کر دیا جائے، لیکن بدلے میں انہیں اس سسٹم کو ماننا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانا ہوگا، معیشت اور سیاست میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی ضمانت دینی ہوگی۔ اب سادہ الفاظ میں جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو تیسرے درجے کی پارلیمانی پارٹی کا سٹیٹس دے دیا جائے، یعنی کہ عمران خان کی جیل ماحول تبدیلی کی قیمت میں مکمل سرنڈر اور نظام کی مکمل بیعت۔ تو یہ ہے اس مذاکراتی آفر کی کل حقیقت۔ اب کوئی ذرا یہ پوچھے کہ یہ آفر تو عمران خان کے پاس شروع دن سے ہی موجود تھی نا، تو کیا پھر وہ یہ 2.5 سال سے جیل میں ایسے ہی خامخواہ ہیں؟ اب آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ اپنی زیادتی بھی تسلیم نہیں کرنی۔ اب اس حوالے سے آفر کی ٹائمنگ اہم ہے اور اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، لیکن ابھی اس آفر کی جو تشریح ہے وہی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کا ریلیف حکومت پر چھری پھیرنے کے پھر مترادف ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑی سی بھی آزادی مل گئی تو غیر نمائندہ حکومت کی سانس وہ اکھڑ جائے گی، کیونکہ عوام وہ 4 سال سے ان کے کرتب جو دیکھ رہی ہے۔ لیکن خیر، پریمیئر تجزیہ کاروں کی جانب سے مذاکرات کی یہ جو تصویر سامنے آئی ہے، اس میں رنگ بھرنے کے لیے پھر گولڈن کیٹیگری کے تجزیہ کار سامنے آئے۔ وہ
وہ جس طرح کھیلوں کی پروفیشنل لیگ میں کھلاڑیوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، کوئی پریمیئر، کوئی ڈائمنڈ اور کوئی گولڈ کیٹیگری کا پلیئر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حکومتی لیگ کے تجزیہ کاروں کی بھی درجہ بندی ہے۔ کوئی خاکہ بنتا ہے، دوسرا نقطے ملاتا ہے اور تیسرا اس میں رنگ بھرتا ہے، اور یوں حکومت کی پوزیشن وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایسی ہی کیٹیگری کے ایک تجزیہ کار کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوں گے، مینڈیٹ والی بات وہ بھول جائیں۔ اور ہاں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت عمران خان سے ملاقاتیں اوپن کرنے کی بھی مجاز نہیں، البتہ اگر پی ٹی آئی خاموش ہو کر بیٹھ جائے تو چھوٹی موٹی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس کی منظوری بھی کہیں اور سے ہوگی۔ اچھا جی، اگر وزیر اعظم کے پاس بھئی یہ اختیار بھی نہیں ہے تو پھر وہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اب جناب، قید تنہائی میں عمران خان کے بوٹوں پر گرد تو پڑتی نہیں ہے کہ پالش کی گنجائش نکلے، نہ ہی جیل میں کوئی بنٹوں کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جس کی تقسیم انعامات میں وزیر اعظم کی شرکت کے لیے مذاکرات کی ضرورت پیش آئے۔ تو جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم نے یہ آفر کیوں دی؟ تو اس حوالے سے علیمہ خان نے کہا ہے کہ جب بھی عمران خان ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت مذاکرات کا بیانیہ لے کر آتی ہے۔ مذاکرات کی بات کرنے والے پہلے عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ تو بحال کریں۔ تو اب یہ ہے وہ آفر کی ٹائمنگ کا سوال جس کی نشاندہی میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ اب ہی کیوں، جب عمران خان کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہوا ہے، ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک طرف وزیر اعظم آپ دیکھیں کہ آفر کر رہے ہیں اور دوسری طرف پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 8 فروری تک عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی برقرار رہے گی، یعنی عمران خان کو مائنس کر کے مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھیک ہے تو کریں، جو اب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر کسی صورت نہیں مانے گی، جس کے بعد حکومت کو ایک بار پھر یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہم کتنے اچھے ہیں، ہم تو بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ انتشار چاہتی ہے اور ہم سے بات نہیں کرتی۔ اچھا، اور یہی سوال جو ہے وہ پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی اٹھایا ہے کہ مقدمے ہوں، ملنے نہ دیں تو کیسے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چوری مانے بغیر بات کرنی ہے تو کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ پھر ایسی ہی بات محمود خان اچکزئی نے کی ہے کہ جس نے مینڈیٹ چوری کیا اسے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، پہلے ڈاکہ تو مانیں۔ لیکن خیر، گزشتہ روز بھی عمران خان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور پیغام رسانوں کے مطابق ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ملاقاتیں اوپن کرنے کی تجویز آئی تھی، لیکن اوپر سے کہا گیا کہ ملاقاتیں ہی تو انتشار کی وجہ ہیں جو نہیں ہونے دی جائیں گی، لہٰذا اب ایسی کی تیسی کا پارٹ 2 چلایا جائے گا۔ تو اب یہ پارٹ 2 کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، لیکن علیمہ خان نے گزشتہ روز ملاقات نہ ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ خبردار کیا ہے کہ ابھی تو ہم سڑکوں پر ہیں، ڈریں اس وقت سے جب پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آئے گا۔ بہتر ہے کہ عمران خان کو نہ صرف قید تنہائی سے نکالیں بلکہ جو ان کو غیر قانونی قید کر رکھا ہے اس قید کو بھی ختم کریں، لوگوں کی برداشت ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ہم یہاں صرف عمران خان کی ملاقات کے لیے نہیں، اس کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں۔ اب علیمہ خان کے مطابق 2 دن سے عمران خان کے وکیل جیل کے باہر وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے بیٹھے رہے، لیکن پھر گزشتہ روز دستخط کروانے سے انکار کر دیا گیا، جو عمران خان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ لیکن جناب، دوسری طرف سلور کیٹیگری کے تجزیہ کاروں کے ذریعے دھمکانے کا جو سلسلہ ہے پھر وہ شروع ہو گیا ہے، جو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاج یا موومنٹ کی جانب پیش رفت کی تو وفاقی حکومت فوری طور پر 3 کام کرے گی۔ ایک، صوبائی حکومت کے خلاف فوری ایکشن ہوگا، ظاہر ہے کہ پھر اس سے مراد گورنر راج یا ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی فائل کو پہیے لگائے جائیں گے، پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے پھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں۔ جبکہ تیسرا کام یہ کہ طاقت کا اندھا دھن استعمال ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے گا، بیانیہ بنایا جائے گا کہ یہ انتشاری جماعت ہے اور انتشار کا خاتمہ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر بھی حکومتی حلقے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ایکشن کو عالمی سطح پر سیل کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز عدم دلچسپی کا شکار ہیں اور 3 صوبوں سے کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے کے راستے
جو ہیں وہ بند کرنے کے آپشن پر حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزور طاقت ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ نیکسٹ لیول کا جواب دیا جائے گا، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے پھر کچھ بھی کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ تمام دھمکیاں دے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان سرنڈر کریں اور غیر مشروط اور یک طرفہ طور پہ دستبردار ہو جائیں، چونکہ وہ مفتوح ہو چکے ہیں، لہٰذا اب فاتح کی مرضی ہے کہ جو چاہے وہ سلوک کرے۔ لیکن خیر گزشتہ 2.5 سال میں ایسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کئی مواقع آئے جب اسی طرح کے جو سیناریوز ہیں وہ پیش کیے گئے، لیکن ابھی تک عمران خان اس پریشر میں نہیں آئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حربوں سے وہ آگے بھی کسی دباؤ کا شکار ہوں گے یا پھر اس کے تحت عمران خان کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ کسی جماعت کو آپ رندہ لگا کر ادا کر دیں اور کہیں کہ چپ کر خاموشی سے مان جاؤ۔ خیر اچھا، اب آتے ہیں وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ علماء حضرات کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی 2 دن پہلے مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام کراچی میں تمام مکاتب فکر اور دینی تنظیموں کا مشاورتی اور نمائندہ اجتماع ہوا، اور اب یہ مجلس اتحاد امت کے نام سے جو پلیٹ فارم ہے یہ بنانے کا اعلان پھر مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنا تھا۔ لیکن حال ہی میں جو اجلاس ہوا اس کے اختتامی اعلامیے میں فلسطین کے حوالے سے صرف اور صرف ایک پوائنٹ ہے، جبکہ اس کے ایجنڈے کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ دینی مدارس اور موجودہ نظام کے درمیان ہونے والے معاہدات اور نظام میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس سے متعلق ہے۔ اچھا، اب اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی جیسے اکابر علماء شریک ہوئے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اجلاس کے دوران کئی بار وہ کنونشن سینٹر میں ہونے والے اجتماع کی گونج بھی سنائی دی۔ طاہر اشرفی کی باجماعت بیعت کا حوالہ بھی دیا گیا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حافظ طاہر اشرفی اور ان کے مرشد کا بھی ذکر ہوا، اور آخر میں پھر ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا جس میں 2 نکات وہ قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ صدر اور فیلڈ مارشل کے فوجداری کارروائی کے خلاف تاحیات استثناء کو قرآن و سنت سے متصادم قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی افواج کو بھیجنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اب کیا یہ مذہبی حلقوں پر پڑنے والے پریشر کو پش بیک کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، یا پھر مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے کروٹ لینے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ اس تقریب میں شریک مفتی منیب الرحمان حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب کے اجلاس میں شریک ہو چکے ہیں، جو کہ وہ ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، اسی طرح پھر 27ویں ترمیم سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی بڑی شکایت تو نہیں تھی، تو جناب اب اچانک یہ کیا ہوا کہ مولانا کو بھی اپنے ساتھ ہونے والے معاہدے کی وہ ساری خلاف ورزیاں یاد آ گئی ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ اچھا، آپ کو یاد ہوگا، یاد کریں کہ یہ شرط تو مولانا فضل الرحمان نے 2003 میں جنرل مشرف سے وردی میں صدر رہنے کی اجازت دینے کے بدلے بھی رکھی تھی، پھر جس کے نتیجے میں 17ویں ترمیم پاس ہوئی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد وہ تو آج تک نہیں ہوا ہے۔ لیکن مولانا یہ شرط پھر بھی حکومت کے ساتھ ہونے والے ہر معاہدے میں ضرور شامل کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ تو ہے نہیں، باعث تکلیف کچھ اور ہے۔ شاید اس کی وجہ درباری علماء کا ایک متوازی گروپ بننے کا خدشہ ہو سکتا ہے نا، ورنہ دوسرے طبقات کے خلاف پھر رجیم کی کارروائیاں جناب وہ تو کوئی گزشتہ 3 سالوں سے جاری ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو یاد اب آیا ہے کہ کسی کو بھی شریعت، ترقیت اور سیاست پر بات کرنے سے پہلے سند حاصل کرنی چاہیے۔ لگتا ہے کہ NDU کی 3-in-1 سند نے مولانا صاحب کو چونکا دیا ہے۔ خیر جناب، اب ایک ایسی ہی غیر متوقع پیش رفت وہ پنجاب میں بھی ہوئی ہے۔ تو ہوا یوں کہ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے پنجاب حکومت کے ایک آرڈیننس کو معطل کر دیا، جس میں ڈپٹی کمشنر کو زمین کا قبضہ چھڑانے کا اختیار دیا گیا تھا، چاہے معاملہ زیر سماعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس موقع پر پھر جسٹس عالیہ نیلم نے کچھ ریمارکس بھی دیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ بھی آدھے
گھنٹے میں خالی کرا دیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں کہ ان ریمارکس پر مریم نواز کو غصہ آیا یا آرڈیننس معطل کرنے کا دکھ تھا کہ گزشتہ روز ان کی جانب سے پھر ایک جواب آیا۔ تو مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس معطلی سے تجاوزات اور لینڈ مافیا کو فائدہ ہوگا اور عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے۔ تو اب عوام کیا سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہی چیف جسٹس صاحبہ کے لیے کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ان سے مریم نواز بڑی خوش ہیں اور ان کو سپریم کورٹ میں ترقی بھی اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کی خدمات ابھی پنجاب میں چاہیے۔ تو اب پھر یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے چیف جسٹس کے ایک ہی فیصلے پر قبضہ مافیا کی پشت پناہی کا ہی الزام لگا دیا ہے۔ اب مریم نواز کے غصے کو دیکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے ندیم قریشی نے یہاں تک پھر ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مجھے ڈر ہے کہ چیف جسٹس پر 9 مئی کی ایف آئی آر نہ ہو جائے، لیکن خیر ایسا پھر ہونا تو ناممکن ہی ہے۔ مگر گزشتہ روز میں نون لیگ کے حمایتی تجزیہ کاروں کو سن رہی تھی جو لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر پارلیمانی بالادستی کے بڑے بھاشن دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیسے ایک عدالت اسمبلی کے قانون کو معطل کر سکتی ہے۔ اس پر مجھے پھر اندازہ ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ نشریاتی رابطوں میں بھی کوئی خلل آ گیا ہے، لیکن خیر دوسری طرف میڈیا کو دی جانے والی ہدایات میں وہاں کوئی خلل نہیں آیا۔ گزشتہ روز پاکستان کے حوالے سے 2 خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئیں۔ اب باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک خبر کے بارے میں ہدایات یہ دی گئیں کہ بھئی اسے زیادہ سے زیادہ چلائیں، اسے زیادہ سے زیادہ اٹھائیں، جبکہ دوسری کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہاں اس کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جس خبر کو اٹھانے کی ہدایت ملی نا وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غیر روایتی عالمی طرز سیاست کے ساتھ اگر سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز کسی ورلڈ لیڈر کو جاتا ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، جنہوں نے نہ صرف حالات کو سمجھا بلکہ انہیں اپنے حق میں بھی استعمال کیا، اور یہ کہ اس سے ان کی اسٹریٹجک مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو دوسری خبر ہے نا وہ بھی فیلڈ مارشل سے ہی متعلق ہے، اور وہ رائٹرز کی خبر ہے جس میں لیبیا اور پاکستان کے درمیان 4 ارب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے معاہدے کی بات کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس ڈیل میں شامل آفیشلز نے حساسیت کی وجہ سے سامنے آنے سے انکار کیا۔ وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور ملٹری حکام نے بھی تبصرے سے انکار کیا ہے۔ اب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لیبیا میں 2 دھڑے حکومت کر رہے ہیں۔ جس دھڑے کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کی ہے اس کے قبضے میں آئل فیلڈز ہیں، لیکن لیبیا کو ہتھیاروں کی فروخت پر اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں۔ پھر نامعلوم جو پاکستانی آفیشلز ہیں انہوں نے رائٹرز سے بات کی ہے، جن کے مطابق مذکورہ ڈیل یو این پابندیوں کی زد میں نہیں آتی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 4 ارب ڈالر کی اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے جہاں آئی ایم ایف کے یہ 1 ارب ڈالر کی قسط وہ اتنی اہم ہو، وہاں 4 ارب ڈالر کی بات پر بات نہ کرنے کی ہدایت، بھئی یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر آپ کو بھی سمجھ آئے نا تو پلیز مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ بہرحال اپنی آج کی آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے پی آئی اے کی نچکاری۔ پی آئی اے کے 75% شیئرز عارف حبیب کنسورشیم کو 135 ارب ڈالر میں فروخت کیے گئے ہیں، لیکن ڈیل وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اس 135 ارب روپے میں سے قومی خزانے میں تقریباً 10 ارب روپے جائیں گے، جبکہ باقی کی جو رقم ہے وہ پی آئی اے کی بہتری کے لیے پی آئی اے میں ہی انویسٹ کی جائے گی۔ اچھا، معاہدے کے تحت 1 سال تک کسی بھی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ ملازمین کی پینشن اور مراد مکمل طور پہ محفوظ رہیں گی، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، طبی سہولتیں اور رعایتی ٹکٹوں کی ذمہ داری ہولڈنگ کمپنی اٹھائے گی۔ اچھا، اب یہ ہولڈنگ کمپنی کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ حکومت کی طرف سے بنائی جائے گی، جس کے ذمہ پھر پی آئی اے کے اربوں روپے کے جو واجبات ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ کے مطابق پی آئی اے کے 700 ارب روپے کے واجبات وہ حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چودھری منظور ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پی آئی اے کے اثاثے اربوں روپے کے ہیں جنہیں اونے پونے بیچ دیا گیا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے یہ پیپلز پارٹی کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا سکینڈل بنے گا۔ اب سکینڈل تو یقیناً بنے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتی ہے؟ بہرحال سکینڈل تو پہلے ہی بن گیا ہے، چونکہ سینئر صحافی کامران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بولی والے دن سے پہلے ایک اجلاس ہوا
جس میں 4 میں سے 3 دلچسپی رکھنے والی فریقین کے درمیان کنٹرولنگ شیئر تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی، تاہم ان کے مطابق یہ انتظام اس وقت ختم ہو گیا جب ایک فریق یعنی کہ محمد علی ٹبہ کی قیادت میں لکی سیمنٹ گروپ نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ لہٰذا پھر سینئر صحافی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف پرائیویٹائزیشن نہیں بلکہ مخالف بزنس گروپس کے درمیان اثر و رسوخ، شفافیت اور اعصاب کا مقابلہ